کی زندگی کا جو دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ معیشت پر ہے، اکانومی پر ہے. اسے قرآنک ٹرمنالوجی میں ہم رزق بھی کہتے ہیں. اور یہ ایسا ایشو ہے کہ ہر ہیومن بینگ جو ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں اسٹرگل کرتا ہے. اور میں نے ہر دوسرے شخص کو دیکھا کہ اس کے بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے. یعنی اس کی لائف کی جتنی بھی اسٹرگل ہے، جدوجہد، وہ ساری کی ساری اس کی اکانومی، اس کے رزق، اس کی معیشت کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے. ہر دوسرا شخص خوف میں مبتلا ہے. کوئی اس خوف سے باہر نہیں نکلتا. لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ٹراما میں جا رہے ہیں، اینگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، ٹینشن میں ہیں. ایک ہی چیز کو لے کر وہ کیا ہے، ان کی اکانومی، ان کا رزق، ان کی معیشت. اور ہر شخص خوف میں مبتلا ہے. تنگ دستی کا خوف، بینکرپسی کا خوف، فقر کا خوف. وہ کیسے، ان کی لائف کیسے گزرے گی، ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا اگر ان کی معیشت اسٹرانگ نہیں ہوئی، ان کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوئی. تو لوگ جو ہیں وہ کس چیز کا شکار ہیں؟ خوف میں، خوف کا شکار ہیں. میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، آبزرو کرتا آ رہا ہوں کہ اس آج سے 15 یا 20 سال پہلے بھی لوگ مہنگائی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اور دیکھیں اسی طرح کے جوکس بن رہے ہوتے تھے، اسی طرح کے پروگرام چل رہے ہوتے تھے. انکل سرگم کا پروگرام ہوتا تھا جس میں جو اسٹیٹ کے جو فائنینشیل کرائسس ہوتے تھے اس کو لے کر ڈسکس کیا جاتا تھا. لوگ شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے تھے، مہنگائی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے. لیکن اتفاق دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے، یا میں نے پوری ہسٹری کو جب اسٹڈی کیا تو پریشان تھے، لیکن انہوں نے اپنی لائف گزار لی. بچے پڑھ بھی گئے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، ان کی لائف بھی گزر گئی. لیکن جو خوف کے عالم میں انہوں نے یہ زندگی گزاری، یہ ڈپریشن اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، یہ ختم نہیں ہوا. حتیٰ کہ لائف تو گزر گئی، اور آج جو رو رہے ہیں ان کی بھی اگلے 20 سال بعد یہ لائف گزری جائے گی، اور سارے کام کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائیں گے. لیکن ایک جو پوائنٹ ہے یہاں پر کہ وہ خوف جو ہے نا، جس کی وجہ سے وہ لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے. پاکستان کا فائنینشلی کبھی بھی اتنا اسٹیبل رہا نہیں ہے کرپشن کی وجہ سے. تو پارٹیشن کے بعد بھی سیلری دینے کے لیے لوگوں کو سیلری دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن اس وقت بھی سیلریز دے دی گئی نا، کہیں نہ کہیں سے ارینجمنٹ ہو گئی. کرپشن آہستہ آہستہ ملک میں کرپشن بڑھتی ہی گئی، ختم نہیں ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر جو خوف ہے نا، معیشت کا خوف، اس خوف کو دور کرنا ہے. پھر ہم فردر اس پر بات کریں گے. پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ خوف یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. ہمیں اسے قرآن کے پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیوائن جو فلسفی کیا ہے رزق کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، اس کے پرسپیکٹو میں ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے. انسان کے اندر فیئرز ہوتے ہیں، انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، معیشت کو لے کر، فقر کو لے کر، تنگ دستی کو لے کر، معاشی بدحالی کو لے کر، فائنینشیل کرائسس کو لے کر انسان کے اندر ایک خوف ہے.
اور اسی خوف سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوف دراصل شیطان کی طرف سے ہے، اور اس خوف سے اصل میں ہم نے کیا چھٹکارا حاصل کرنا ہے. We have to get rid of from this fear, this insecurity، جو کہ بیسیکلی شیطان کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگدستی کا خوف دلاتا ہے. ہم اس پر فردر بات کریں گے. دیکھیں ایک کانسیپٹ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بیسیکلی انسان کے رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. خالق ہے نا، کریٹر ہے، اس نے کہا کہ میں کریٹ کرنا ہے، میں نے کریٹ کیا ہے تو میں نے اسے مینٹین بھی کرنا ہے، اسے سسٹین بھی کرنا ہے ایک مدت تک، جب تک اللہ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے بیسیکلی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے کہ اس زمین پر رہنے والے خواہ وہ جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں یا انسان ہیں، ان سب کی جو رزق کی ذمہ داری ہے، ان کا جو سروائیول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہ کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسی چیز، جاندار چیز جسے ہم جاندار کہتے ہیں، جمادات کو چھوڑ کر نباتات کو بھی ہم جاندار ہی کہتے ہیں نا، لیونگ، ایک لیونگ تھنگ ہے، حیوانات ہیں، انسان ہے، جن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی جو رزق کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم رسپانسبل ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق، اس کی معیشت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی زمین پر چلنے والے جاندار ایسے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھرتے ہیں ساتھ. کیا جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ اپنا رزق جو ہے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے ماں کے پیٹ سے کہ لوگ اتنے پیسے، اتنے ڈالرز ہیں پاپا، یہ لوگ اتنے ڈالرز اللہ تعالیٰ نے دیے ساتھ میں، اس سے میری پرورش کرنا؟ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اور ان سبب الاسباب ہیں. تو اس کانسیپٹ کو بیسیکلی کلیئر کریں. یہ جو کانسیپٹ ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جاندار کی رزق کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جب تک یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہوگا، ہم اسی طرح معیشت کو لے کر، فائنینشیل کرائسس کو لے کر ڈپریشن کا شکار رہیں گے، انگزائٹی کا شکار رہیں گے، اور جو اللہ نے دیا ہے نا اسے بھی انجوائے نہیں کر سکیں گے. جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے بھی انجوائے نہیں کر سکیں گے. جو لائف اسے انجوائے نہیں کریں. لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصے میں ہر وقت رہتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، صرف اسی ٹینشن کو لے کر، یعنی معیشت کی ٹینشن کو لے کر، اور اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں. ملک جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو رہا ہے. کرپشن، ظاہری بات جب کرپشن ہوگی، کرپشن کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیں قومی خزانہ خالی ہے، ملک میں اتنی کرپشن ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں لوگ ویسے ہی شادیاں بھی کر رہے ہیں، رسم و رواجات پر اتنے ہی ایکسپینسز کر رہے ہیں، ویسے ہی ان کا کھانا پینا ہے. ایسا نہیں کہ ان کی جرنی رک گئے ہوں، سارے کام رک گئے ہوں، ایسا نہیں ہے نا. حتیٰ کہ کتنی انفلیشن کتنی پھیل چکی ہے، کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، کتنے کرائسس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے سارے کام وہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ خوف ہے، اصل ہے خوف. اس خوف سے ہم نے نجات پانی ہے. سب سے پہلے ایک اس خوف سے نجات، کیونکہ خوف شیطان کی طرف سے ہے. سیکنڈلی ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ رزق کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
ہمارے 2 پوائنٹ کلیئر ہو گئے. یہ 2 پوائنٹ تھے نا.